بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے کلاس 5 کی اسلامیات ہے جی، اور اس کا سبق نمبر اس کا 1 ہے معراج النبی باب سوئم سیرت طیبہ، اور اس کا سبق ہے جی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 34 کے اوپر۔ تو چلیں صفحہ نمبر 34 کے اوپر چلتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 34 کے اوپر باب سوئم ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اور ٹاپک ہے اس کا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ تو اس کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو قرآن مجید اور روایات کے مطابق معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے جسے اسرا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہے بلندی اور اسرا کے معنی ہے چلنا یا سیر کرنا۔ ارشاد ربانی ہے ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بہت افسردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو عرش پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ ایک رات حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر جنت سے لائی گئی ایک سواری براق پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر موجود تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ملاقات درجہ ذیل انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جانب سفر کیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس مقام سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ تک کا سفر اکیلے طے کیا۔ عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسی موقع پر 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئیں۔ یاد رکھیں، عرش کا مطلب تخت ہے۔ عرش معلیٰ سے مراد عرش الہی ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اس سفر کا ذکر لوگوں سے کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا یقین نہ کیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صاحب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم آسمانوں کی سیر
معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اگر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مشق اس کی شروع کرتے ہیں جی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی بیت المقدس میں۔ دوسرا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے، اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ عرش معلیٰ موجود ہے 7ویں آسمان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے نماز کو۔ بیت المعمور عین اوپر ہے خانہ کعبہ کے۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم ملائیے۔ الف کالم کو کالم بے سے ہم ملائیں گے تو اس میں آسمانوں کے نام ہیں، ان کو نبیوں کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تیسرے آسمان پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، سفر معراج سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم لوگ صفحہ نمبر 34 کے اوپر جی سوال کا جواب ہے۔ یہاں سے نمبر 1، قرآن مجید اور روایات کے مطابق معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کی، اسے سفر معراج کہتے ہیں۔ سوال نمبر اس کا بے ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ صفحہ نمبر 35 ہے اور اس کا جواب یہاں سے ہے، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے، اس مقام پر بیری کا ایک درخت ہے، اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر جیم ہے، بیت المعمور کون سا مقام ہے؟ تو صفحہ نمبر 35 کے اوپر سوال کا جواب یہاں سے ہے، بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، سفر معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ہم لوگ صفحہ نمبر 36 پر آئیں گے۔ یہاں دیکھیں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ اب اس سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ علی سوال ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا پس منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کے جواب کے لیے ہم صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ یہاں دیکھیں گے، لانگ سوال کا جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بہت افسردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ سوال نمبر بے ہے، سفر معراج کے بارے میں جاننے کے بعد کفار مکہ کا کیا رد عمل تھا؟ اس دوسرے لانگ سوال کا جواب یہاں پہ بنتا ہے صفحہ نمبر 36 کے اوپر۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
इस सफ़र का जिक्र लोगों से किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन न किया। कुछ लोग हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा कि आपके साहब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर मेराज का जिक्र कर रहे हैं। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, अगर ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं तो मैं इनकी तस्दीक करता हूँ। इसीलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सदीक कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही इसकी ये मश्क जो है ख़त्म होती है। तो अगर आपको सबक अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन याद से दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए सबक के साथ।